پیران پیر، پیر دستگیر محمد مصطفیٰ کے شکل و شباہت کی تصویر، علی کا وزیر، پیروں کا پیر، شیخ المشارق والمغارب، ابن الزرغام الصالب، علی ابن ابی طالب، اسد اللہ الغالب، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، سب سے بڑا توحید کا مدرس۔ یہ الگ بات کہ ہم آج اس کے 11ویاں کھا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں اس کو، اس کے نام پر۔ ہم نے اس کی تعلیم چھوڑ دی، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، اللہ کا نام چھوڑ دیا ہم نے۔ شیخ عبد القادر کے مواعظ کو ہم نے تاکہ نسیاں پر رکھ دیا، صرف اس کو 11ویں دینے والا پیر سمجھ لیا۔ اس کے نام پر ہمیں لوگ 11ویاں دیتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ہم کروڑ پتی بن گئے ہیں اس کا نام کھاتے کھاتے۔ او خدا کا خوف کرو، پیران پیر کو اس کے نام پر لوٹنے والوں، چاہے وہ کوئی اولاد ہو چاہے اولاد سے نہ ہو، جب تک تم شیخ اپنے دادا کی تعلیم کو عام نہیں کرو گے، تمہارے اندر برکت نہیں آئے گی، تمہارے چہروں پر تازگی نہیں آئے گی، لوگ ٹوٹ پر تم پروانے کی طرح تم پر نہیں مریں گے۔ حق کہو، سچ کہو، اللہ کے نام کو بلند کرو، اور وہ درس پڑھو جو شیخ عبد القادر نے اپنے مواعظ حسنہ میں 40 سال مسند بغداد پر بیٹھ کر دیا۔ تم آج فرقوں میں پھنس گئے ہو۔ اچھے اعتقاد کے اعتبار سے تو بریلوی ہونا اچھا ہے کہ عشق رسول ہے، اس میں محبت اولیاء ہے، لیکن بعض اس قسم کے لوگ کہ اس میں اتنا غلو انہوں نے کیا کہ انہوں نے حفظ مراتب کا لحاظ بھی چھوڑ دیا، اللہ اور بندے کے درمیان بھی فرق ختم کر دیا۔ تو مذاہب میں نہ الجھو، مسالک میں نہ الجھو، اپنے اولیاء اللہ کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرو، تب اگر کوئی ان کے نام پر تمہیں دے بھی دے تو تم کھاتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہو۔ کوئی کام بھی تو تم نے کیا ہے، ہٹے کٹے کام بھی کچھ بھی نہیں، نہ محنت نہ مزدوری، کھانے رہو چوری، تو سا کہوے مجبوری۔ کیا تم سے سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن؟ کیا اولیاء اللہ جن کے نام پر تم لوٹ کر سب کو کھا رہے ہو، لوگ تو تمہیں دے رہے ہیں ان کے نام پر، ان سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ نہیں پکڑے جائیں گے، تم اور میں پکڑے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، جو کھا رہے ہیں، جو لے رہے ہیں۔ عوام تو محبت میں ان کے نام پر دے رہی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا ان کے مسلک کو عام کیا، رواج دیا، ان کی تعلیمات کو عام کیا، اپنے منبر اور محراب پر ان کے مواعظ کو پھیلایا، ان کی کتاب کو سامنے رکھ کر غوث پاک کے خطبوں کا درس دیا؟ کیوں؟ غوث پاک کا درس جو ہے وہ اللہ کا درس ہے، غوث پاک کا مزاج رسول کا مزاج ہے، اور اس کی دلیل ان کا اپنا کہنا ہے، وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ وہ مزاج نبوت سے آشنا ہے، وہ مزاج نبوت پر بولنے والا ہے، وہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، وہ سب کو محتاج کہتا ہے۔ اپنی رونق، اپنا استکبار، اپنی برتری، اپنی بلندی، اس کو چھوٹا کرو، گر جاؤ، گھٹ جاؤ اور مٹی کے ساتھ مٹی مل جاؤ، یہ غوث پاک کا درس ہے۔ اگر آج کے پیر، آج کے مشائخ ان اکابر کی تعلیمات کا درس دینا شروع کر دیں تو ان کے خیال کے مطابق ان کی یہ چلتی ہوئی دکانداری بند ہو جائے۔ اس لیے پیران پیر کا درس نہیں دیتے، اپنی درگاہوں میں مولویوں سے اور درس دلواتے ہیں اور باتیں۔
میں نے بڑی درگاہیں دیکھی ہیں، اپنی درگاہ بھی ہے ہماری، بہت ساری دیکھی ہیں، کوئی کام کی بات نہیں ہوتی، ایسی باتیں جس سے کھچ کھچ کے لوگ بس صاحب مزار اور جو موجودہ پیر صاحبان ہیں ان کے ساتھ نتھی ہوتے جائیں، بس ان سے چمٹتے جاؤ، ان کو پیسے دیتے جاؤ۔ بھائی کیوں دیتے جائیں؟ انہوں نے کیا ہے؟ ان کی خدمت کیا ہے؟ ان کی باپ دادا کی خدمت ہے، ان کی کیا ہے؟ ذاتی خدمت کیا ہے؟ ہمارا کوئی پیسہ حرام کا ہے پہ ان کو دیتے جائیں؟ سمجھ آئی؟ تو کم از کم سوچو، دینے والے بھی سوچیں کہ ہم کن کو دے رہے ہیں اور کیا یہاں ہو رہا ہے۔ کیا کوئی غوث پاک کی تعلیم عام کی جا رہی ہے یا صرف 11ویں منائی؟ 11ویں منانا کوئی سنت تو نہیں ہے، کوئی فرض تو نہیں ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے۔ جس کو آپ نے فریضہ سمجھ رکھا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایصال ثواب کی ایک دعا ہے۔ اگر کرتے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایشو بنا کر لوگوں سے جمع کرنا پیسہ اور لوگوں کی خدمات حاصل کرنا، اس کو ذاتی اپنی تعمیر اور مربوں میں اور ذاتی پراپرٹی بنانے میں خرچ کرنا، یہ غوث پاک سے بددیانتی ہے۔ ایک ایک کا پائی پائی کا قیامت کے دن غوث پاک حساب لے گا۔ دنیا میں تو گل چھڑے اڑا لیں لیکن غوث پاک چھوڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ غوث پاک نے جو تعلیم دی ہے وہ اللہ کے لیے دی ہے، اس لیے اس کی تعلیم کو عام کرو، پھر اگر تمہیں کوئی دے تو تم اچھے بھی لگتے ہو۔